دنیا کی وہ پہلی عورت جس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ایک عظیم بیوی، اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجہ بنی۔ اس کو ام المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عورت جو مالدار بھی تھی، عزت دار بھی، مگر اس نے سب کچھ قربان کر دیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ اصل تاریخ ہے۔ آئیے اس تاریخ کو گہرائی سے پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کے ایک معزز اور مالدار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے بنو اسد سے تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب 5 پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی وہ چچا زاد نسل سے تھے۔ دور کے رشتہ دار دونوں قریش کے معزز با اثر خاندانوں سے تھے اور دونوں ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا 18 سے 20 سال کی عمر میں تھی، اس کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ یمیمی سے۔ اس سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہند اور حالہ، اور کچھ عرصے بعد ابو حالہ کا انتقال ہوا۔ اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دوسری شادی کی عتیق بن عائز مخزومی سے۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا، اور عتیق بن عائز بن مخزومی بھی کچھ عرصے میں وفات ہو گئے۔ اور تیسری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جس کی ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو چلتے ہیں تیسری شادی کی طرف۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے علم، اخلاق اور عقل میں ممتاز تھی۔ اہل مکہ انہیں طاہرہ پاک دامن کے لقب سے پکارتے تھے۔ ان کی تربیت میں اس کی ماں کا بڑا دخل تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سچائی، امانت، انصاف اور نیکی کے اصولوں پر چلتی۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد وفات ہو گئے، سارا کاروبار خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سنبھالا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کے سب سے کامیاب تاجر خاتون تھی۔ بڑے بڑے مرد تاجر ان کی ایمانداری اور فروغ دلی کی متعارف تھے۔ وہ خود تجارت پر نہیں جاتی بلکہ کارواں بیچتے۔ کارواں مختلف شہروں جیسے شام اور یمن بیچتی تھی۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر شام کے سفر پر بھیجا، کچھ نفع دے کر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت پر نظر رکھے اور ہر مشاہدہ واپس آ کر بتائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کامیاب تجارتی سفر مکمل کر کے مکہ واپس پہنچے تو میسرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کچھ خاص باتیں بتائے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل پر اثر انداز ہوئے۔ میسرہ نے کہا، میں نے محمد کو ایسا شخص پایا جو نہایت سچا، باکردار، شرافت اور دیانت میں بمثال، نرم مزاج، متواضع اور ہر مرحلے پر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر میسرہ نے چند عجیب و غریب مشاہدات بھی بیان کیے۔ میسرہ نے کہا، میں نے سفر کے دوران دیکھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایک بادل ان پر سایہ کرتا، اور جب ہم قافلہ بصرہ کے قریب پہنچے تو ایک عیسائی راہب نستورہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھ سے کہا، یہ نوجوان نبی آخر الزمان ہے جو اسی سرزمین میں ظاہر ہوگا۔ میں نے اس کی علامت اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، اور میں نے بھی کبھی انہیں جھوٹ بولتے، کم تولتے یا بے صبری کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہر معاملے میں سچائی اور عدل اختیار کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب میسرہ کی ساری باتیں سنی تو ان کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نفیسہ سے کہا، میں محمد کی دیانت اور سچائی سے متاثر ہوں، اگر وہ راضی ہو تو میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جب نفیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو نفیسہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں۔ نفیسہ نے کہا، اگر کوئی مالدار، عزت دار اور حسب و نسب والی عورت تم سے نکاح کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کسی تردد یا حیرت کے بغیر فرمایا، اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دیانت، شرافت اور سچائی کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور نبی پاک بھی ان کے اخلاق سے متاثر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں خاندان جمع ہوئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ خطبہ میں ابو طالب نے کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، ہمیں قریش میں عزت، شرافت اور سرداری عطا کی، ہمیں کعبے کی خدمت اور حاجیوں کے میزبانی کا شرف دیا۔ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نوجوان ہے جس کا خاندان، نسب، اخلاق اور کردار سب سے بہتر ہے۔ اگرچہ اس کے پاس زیادہ مال نہیں، لیکن مال وقتی چیز ہے، اصل شرافت انسان کے حسب و نسب اور اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کا رشتہ چاہتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ان میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ہم ان دونوں کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو برکت دے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت قائم رکھے۔ جب وہ اپنا خطبہ ختم کر چکے تو ابو طالب نے کہا، میری خواہش ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا بھی آپ کے اس کلام میں شریک ہو۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا نے بھی ایک خطبہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا اور مہر 20 اونٹ یا پھر 500 درہم طے ہو گئے۔ اس نکاح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئی، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ نمبر 1 قاسم، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ نمبر 2 زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ۔ نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ نمبر 5 فاطمہ الزہرا۔ نمبر 6 عبداللہ، وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہمسفر دوست بھی تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا، اپنی جان و مال سب کچھ لٹا دیے، اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور وہ اسلام کو تیزی سے پھیلا رہے تھے، قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اب ان کے خاندان والے خصوصاً بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں قبیلوں سے سماجی، تجارتی اور خاندانی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک معاہدہ لکھا۔ یہ معاہدہ قریش کے مختلف سرداروں کے مشاورت سے کیا گیا، مگر خاص طور پر یہ ظلمانہ معاہدہ بغیظ بن عامر بن حشام نے لکھا، جو ابو جہل کے قریب رشتہ داروں میں سے تھا۔ یہ معاہدہ ایک کاغذ پر لکھا گیا اور خانہ کعبہ کے اندرونی دیوار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوئی اس سے اختلاف نہ کرے۔ اس معاہدے میں 5 شرط رکھی گئی۔ نمبر 1 کوئی قریش مرد یا عورت ان دونوں قبیلوں کے افراد سے نکاح نہیں کرے گی۔ نمبر 2 مکمل تجارتی بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ان سے کوئی سامان نہیں خریدے گا اور نہ انہیں کچھ فروخت کرے گا۔ نمبر 3 معاشرتی تعلقات جیسے کھانا کھانا، ملاقات کرنا، رشتہ داری قائم کرنا، سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ نمبر 4 ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے نہ کریں، نعوذ باللہ۔ نمبر 5 اگر کوئی اور قبیلہ یا فرد ان کی مدد کرے گا تو وہ بھی اس بائیکاٹ میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور ان کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں رکھا گیا۔ شیب کو عربی زبان میں تنگ گھاٹی یا پہاڑوں کے درمیان کا تنگ گلی کہتے ہیں، یعنی ان کو پہاڑوں کے درمیان تنگ گلی میں رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر پہریدار تعینات کیے، اور بعض کہا جاتا ہے کہ ان کا راستہ بڑے بڑے پتھروں سے اور لکڑیوں کے ذریعے سے بند کر دیا گیا تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے۔ سب قبیلوں سے کہا گیا جو بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو ہم اس سے بھی بائیکاٹ کریں گے۔ جو بھی ان کی مدد کرنے آتا یا تو روکا جاتا یا پھر مارا جاتا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ بچوں اور بوڑھوں کی حالت خراب ہو چکی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ بچے بھوکے پیاسے، ان کے چیخے دور دور تک سنائی دیتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کے ذریعے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ دیمک کو عربی زبان میں الارض کہتے ہیں اور یہ ایک سفید رنگ کا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑیوں کو کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیمک کے ذریعے اس معاہدے کو چاٹ لیا اور صرف ایک الفاظ کو چھوڑ کر باقی سب کو کھا لیا، اور وہ الفاظ تھا بسمک اللہم، یعنی اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا، اے چچا، میرے رب نے مجھے بتایا کہ دیمک نے معاہدے کو چاٹ لیا اور اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین رکھتے تھے، چنانچہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ تمہارا وہ معاہدہ جس میں تم نے ہم پر ظلم لکھا اسے دیمک نے چاٹ لیا سوائے اللہ کے نام کے۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو تمہیں ظلم ختم کرنا ہوگا، اور اگر جھوٹ نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش کو یقین تھا کہ معاہدہ غار میں محفوظ ہے
کسی کو اس کی حالت کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے شرط مان لی اور معاہدہ لا کر کھولا۔ معاہدے کو دیمک نے مکمل چاٹ لیا تھا، صرف بسمک اللہم کے الفاظ بچے تھے۔ قریش شرمندہ ہوئے اور بائیکاٹ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے اور سب کو آزاد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آتے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار ہو گئی اور بستر حال ہوئی، اور ابو طالب بھی بیمار ہو گئے، کیونکہ 3 سال سے جو تکلیفیں اٹھائی، تکن اور کمزوری، بھوک، بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 3 سال صرف منہ سے بولنا آسان ہے، لیکن ریل زندگی میں یہ بہت زیادہ ہے۔ دونوں ہی بہت سخت بیمار تھے۔ حضرت ابو طالب 1 سے 2 ماہ بیمار رہے اور اس کے بعد انتقال کر گئے، اور اس کے کچھ دن بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ ان دونوں شخصیات کا دنیا سے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور صدمے والا واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عامل حزن، غم کا سال قرار دیا، کیونکہ 2 عظیم ترین سہارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم مزید بڑھا دیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد کوئی ظاہری قبائل حمایتی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں غم و اداسی زیادہ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگ انکار کرتے تھے، انہوں نے مجھے تسلی دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، تو انہوں نے اپنا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جب کوئی دینے والا نہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو یاد کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے۔